السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ونحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما رب زدنا عملا۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والله
والله ذو الفضل العظيم. أو كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأنا أول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع. ذی وقار بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، معززات، مکرمات، ادبا، احترامات لائق اسلامی روحانی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اشتہارات کے ذریعے احباب کو معلوم ہے کہ میرا اج دا عنوان رسول مکرم کونین دے تاجدار، شیما دے ویر، بدر منیر اور کل کائنات دے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا حسب نسب خاندان، آپ دی خاندانی حیثیت اور عرب دے اندر رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم دے خاندان دی حیثیت. ربیع الاول چونکہ شروع ہونے والا ہے اور یہ ربیع دا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے اندر کونین دے تاجدار والی بطحا سید الثقلین مومنہ دے دینہ دی بہار انبیاء دا تاج جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیدائش بھی ہوئی، اور یہ ہوئی وہ مہینہ ہے جس مہینے اندر میرے پاک نبی اس دنیا نو داغ مبارکت بھی دے گئے. اسے مہینے اندر آپ دنیا تے آئے بھی نہیں اور اسے مہینے اندر آپ دنیا تو گئے بھی گئے. اس مہینے اندر سیرت النبی، مقام مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ، ولادت مصطفیٰ، دیگر سیرت عنوانات کثیر تعداد اندر جلسے، اجتماعات اور محافل منعقد ہوتے ہیں، اور ہر ایک کا مقصد ہی کوئی ہوتا ہے کہ میرے پاک نبی علیہ السلام تسلیم دے نال دلی محبت کا اظہار کیتا جائے اور دنیا کفار کو اس بات تو آگاہ کیتا جائے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کرنے والے، آپ نال عقیدت اور محبت رکھنے والے، آپ دی اتباع کرنے والے، آپ دی سنت کو اپنانے والے، آپ کے طریقے کار اور آپ کے مشن کو جاری رکھنے والے لوگ علیہ زندہ رہے، تاکہ کافر تمام تر و منصوبے، تمام تر و سازشاں جڑیاں ہر آئے دن کوئی نہ کوئی نوے طریقے نال کسے نہ کسے نوے زاویے تو اور روح وزیر ہوندیاں نے، لوگوں کے سامنے آندیاں نے، دنیا ویندی ہے تاکہ ایسے پروپیگنڈے، ایسی سازشاں تو کافر باز رہے کہ نبی دے پروانے نے زندہ نے. میں چند دن پہلے ایک تحریر پڑھ رہا تھا
اور انہوں اس تحریر اندر لکھیا سی کہ چور جدوں چوری کرن جاندا ہے نا کسی جگہ تے او دا طریقہ واردات کی ہوندا ہے اے نہیں کہ وہ ڈائریکٹ آیا اور دوبارہ فلانگی اندر وڑ گئے اور چوری کی تھی، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ چور تقریباً 15-20 دن پہلا تو اس علاقے دا جائزہ لینا شروع کر دے، فلاں گھر لٹنا ہے، فلاں دکان لٹنی ہے، فلاں مارکیٹ کے اندر ڈکیتی کرنی ہے، فلاں گڈی لٹنی ہے، فلاں بندے نو فلاں جگہ سے روک کے وہ کولوں مال چھیننا ہے۔ پہلے اس علاقے دا اس ایریا دا جائزہ لیا جاتا ہے، پھر وہ سکیورٹی وغیرہ تے غور کیتا جاتا ہے، اور پھر وہ قریب آندے نے رات دے مختلف اوقات اندر اس گھر اندر بریک بریک وٹے بریک بریک کینکریاں پتھر دیاں سٹ کے چیک کر دینے، گھر والے سنتے نے کہ جاگ دے، اور اگر دستی انہوں نے ریئیکشن ملے، جلدی لیٹاں جل جان، پتہ چل جائے، گھر والے ادھر ادھر ایک دوسرے کو پوچھ کر شروع کر دیں، بھائی وٹے کتوں آئے نہیں، پتھر کون مار رہے ہیں، بھائی پتہ کرو، ادھر کرو ادھر دیکھو، یہ کرو وہ کرو، چور نو پتہ چل جاتا ہے گھر والے آگاہ نے، خبردار نے، زندہ نے، اور یہ غافل نہیں، یہ چوری کرنی اتنی آسان نہیں۔ دوسرے دن پھر، تیسرے دن پھر، 1-2 دن چھڑ کے پھر، اور اگر گھر والے نو خبردار پائے تو چور اپنا نظریہ تبدیل کر لینا، بھائی یہ تھے چوری نہیں کرنی، کتے نقصان نہ ہو جائے، بندے چوکس لگتے ہیں۔ ایک دن وٹے مارے، اگوں نو کوئی بیداری اور خبرداری نظر نہ آئے، اگلے دن پھر کوشش کرے گا، تیسرے چوتھے دن پھر کرے گا، جدوں نو معلوم ہو جائے نا بھائی یہ غافل نے، پھر چور پوری تیاری نال چوتھے پنجویں دن آندے نے، گھر لٹ کے، گھر والوں بن کے، بیڈاں دے تھلے سٹ کے، مال لے کے انہاں دے سامنے بیٹھ کے انہاں دی فریجاں خالی کر کے کھا پی کے جاندے نے، بڑی تسلی نال بھی ہے نہیں۔ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم دی نبوت دے ڈاکہ ڈالنے والے، آپ دے مشن نو دوا کرنے والے، آپ دے نظریات نو دوان والے، اور چھوٹیاں چھوٹیاں کینکریاں، چھوٹے چھوٹے پتھر سٹ دے نے، کدے اسمبلی ہال اندر اور کدے نیٹ دے، اور کدے کسے طریقے کار نال، کدے کسے طریقے نال وہ ویکھنا چاہتے نے مسلمان خبردار نے، زندہ نے، کہ غفلت ہی نہیں سنتے نے، تے جے اللہ بلا نظر آئے نا انہوں جی حال چل نظر آئے، اج میں پچھلے دن کے بل پاس ہونے لگا تھی، نواں بل تیار ہو رہا تھی جی، 18 سال تو پہلے کوئی اسلام قبول نہیں کر سکتا، جدو نہ ویکھیا بھی مسلمان ہلے زندہ نے، اس طرح دیا چیزاں اتنی آسانی نال اور اتنی جلدی مقبول نہیں ہون گیا، انہوں نے سمجھ آ گئی اور رک گئے۔ انہوں نے پیچھے بڑے لمبے لمبے ہاتھ ہوتے نے ایسی باتاں دے، دراصل اسلام نو مٹان تے کافر تلے ہے، وہ کسی نہ کسی طریقے، کسی نہ کسی حربے نال، کسی نہ کسی ذریعے نال چاہتا ہے اسلام دنیا تو مٹ جائے۔ اسلام مٹے گا تے مسلمان مٹے گا، جب تک اسلام زندہ ہے مسلمان کوئی مکا سکتا۔ اور اس واسطے میں کہنا مسلمان اسلام دا تحفظ نہیں کرتا، بلکہ اسلام مسلمان دا تحفظ کرتا ہے۔ شروع تو لے کے آج تک اسلام نے مسلمان دا دفاع کیتا ہے، اسلام نے مسلمان دی عزت، جان، مال اور ایک ایک چیز کا تحفظ کیتا ہے۔ مسلمان نے اسلام دا نہیں کیتا، اسلام تے آپ بڑے وقار والا ہے، اسلام تے آپ بڑا قوی اور بڑا مضبوط ہے۔ تو خیر بات دور نہ نکل جائے، اس مہینے اندر کانفرنساں، اجتماعات، جلسے، اور انہاں محفلاں دا ایک کوئی نظریہ ہوتا ہے اور ایک کوئی مقصد ہوتا ہے کہ کافر نوں پتہ چلے اسی ہلے، بولو پتہ نہیں اسی ہلے زندہ، اسی اجے مرے نہیں،
اسی ہلے کوئی کام ہو جائے نا پوتریاں دوتریاں کھلو دے بابا کہندا ہے اسی مر گئے ساں اوے ساڈے جیوندے ہی او تو سانو زندہ ہی پور چھڑیا قبر اندر مسلمان والے زندہ نے تے انہاں دی زندگی اندر کوئی میرے پاک نبی دی نبوت تے ڈاکہ ڈال سکدا اے نہیں ہون دیاں گے انشاءاللہ نبوت دے معاملے اندر کوئی چور نہیں آن دیاں گے اندر کوئی ڈکیت اندر نہیں آن دیاں گے اے نبوت دی چار دیواری کے اندر کوئی خناس او کانا ہوئے او لنگڑا ہوئے او لولا ہوئے او کالا ہوئے او بھلا ہوئے اور کسی بھی شکل و صورت والا ہوئے جڑا میرے پاک نبی دی نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے جڑا میرے پاک نبی دی شریعت اندر تبدیل کرنے کی کوشش کرے جڑا اللہ دے قرآن اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان اندر تحریف کی کوشش کرے جڑا اللہ رسول دے بنائے ہوئے قانون نو تبدیل کرنے کی کوشش کرے انشاءاللہ اس بندے نو اس دنیا تو مکا دیتا جائے گا اور انہوں کائنات واسطے عبرت بنا دیتا جائے گا اور میرے پاک نبی دی شریعت آج آن دیا گے نہیں انشاءاللہ ایسے مقصد واسطے ساریاں کانفرنساں ایسے مقصد واسطے جلسے جلوس ہوتے ہیں تو ربی دی آن تو پہلے میں جانا میرے پاک نبی علیہ السلام دی خاندانی حیثیت بھی سارے سامنے ہوئے کیونکہ تسی جان دے ہو ہر بندے دی مرتبے مقام عزت اور شان اندر او دی شوکت اندر او دے وقار اندر جنہ او دی محنت دا ہاتھ ہوندا ہے نا اس تو دگنا او دے پچھوں خاندان دا ہاتھ ہوندا ہے خاندانی چودھری ہے اوے جی خاندانی سیاسی ہے اے خاندانی مولوی ہے اے خاندانی حکیم ہے لوگ پاجے پاس جاندے اس حکیم کو جدا پیو بھی حکیم ہوئے جدا دادا بھی حکیم ہوئے لوگ دوڑ جاندے نے اس بندے کو فیصلہ کروانے خاندانی چودھری نے ایدا پیو بڑا پنچایتی سی ایدا دادا علاقے دا بڑا سیانا بندہ سی یہ بندہ بڑا سمجھدار ہے تے جڑا نواں اٹھے نا نواں اٹھے اودے تے پہلے دے بڑے عرصے تو بعد جا کے لوگاں دا اعتماد ہوندا ہے بڑے عرصے تو بعد لوگ جا کے اودے ایسا عقیدہ اور ایسا اعتماد رکھتے ہیں کہ بندہ کچھ کر سکتا ہے پہلے شروع ہوتے نہیں لیکن جڑے خاندانی ہوندے نے تسی جان دے ہو نا اجے جم پورا نہیں ہویا جو پنجابی کہندے نے ماں نے جے سوار کے چڑھیا نہیں تے انہوں نال ہی لوگ صاحبزادہ شہزادہ پیرزادہ کہندے ہو نا جی پیرزادہ ہے ہلے انہوں کلمہ نہیں صحیح ہوندا ہلے انہوں نماز نہیں ہوندی ہلے انہیں دین اسلام دے کو بنیادی اصول نہیں سکھے جی پیرزادہ ہے یہ صاحبزادہ ہے یہ شہزادہ ہے کیوں یہ بادشاہاں دے گھر جمے ہیں نا تاں مولویاں دے گھر جمے ہیں تاں یہ پیراں دے گھر جمے ہیں اس واسطے خاندان دی بڑی گل ہوندی ہے خاندان دی بڑی حیثیت ہوندی ہے ایتھے کوئی افسر ملے افسر تانوں تے تسی پہلا پوچھدے ہو جناب اپنی قوم کی ہے اپنی کاسٹ کی ہے اپنا خاندان کی ہے تے جو لوے نا کسے اس برادری دا نام جڑی تواڈے ہاں کمی سمجھی جاندی ہے جنوں تسی ہلکی جی لیندے ہو جنوں تسی سمجھدے ہو ساڈے کمی کومی نے تے تواڈے دل چ اس بندے دا ادھا وقار گر جائے ادھا وقار ہاں اودے تے ہے انہوں ظاہری تے تسی گال نہیں کرنی لیکن دل چ دا مقام ادھا گر جائے گا تے جو لوے کسے چودھری خاندان دا نام کسے وڈیرے خاندان دا کسے اونچی فیملی دا نام لے جہاں مقام ہے معاشرے اندر تے جنہ اگے مقام سی نا گل سن دیں انہیں رتبہ دل دماغ اندر ہور بڑھ جاتا ہے اس واسطے میں چاہنا میرے پاک نبی دی حسب نسب دا پتہ ہوئے آپ دے خاندان دا پتہ ہوئے آپ دا خاندان کوئی معمولی نہیں اللہ نے زمین نہیں بنائی خالی آسمان بولو خدا نال آسمان نہیں بنایا زمین نہیں بنائی کائنات اندر کوئی مخلوق اللہ نے نہیں بنائی سب تو پہلے مال کے کائنات نے انسانیت یا روحانو بنایا اللہ ذوالجلال نے روحاں بڑھان تو بعد انہاں روحاں دا ایک اجتماع لگایا مال کے کائنات نے ساری روحاں جمع کر کے پوچھیا الستو بربکم آدم نبی تو لے کے قیامت تک آنے والے ہر انسان دی روح جمائیں مالک فرماتے نے الستو بربکم بے ایمان التزوغا من رب مان دے ہو کے نہیں قالوا بلا شہیدنا
مان دے بھی ہاں گواہی بھی دینے ہاں تو ساڈا رب ہے۔ اس اجتماع تو بعد اللہ نے ایک سیرت النبی دا اجتماع منعقد کیتا۔ اس اجتماع اندر اللہ ذوالجلال نے صرف اور صرف انساناں وچوں انہاں روحاں نوں جمع کیتا جڑیاں روحاں انسانیت دے لیڈر بن کے آن والیاں، جڑیاں روحاں نوں اللہ ذوالجلال نے انسانیت دی رہبر تے رہنما بنانا سی، جنہاں روحاں نوں اللہ مال کے ارض و سما نے انسانیت دی فلاح و بہبود واسطے، انہاں دی تعمیر و ترقی واسطے، انہاں دی جناب بھلائی واسطے اللہ ذوالجلال نے مقرر فرمانا سی۔ انہاں روحاں مالک جمع کر کے اعلان کر دینے عالم ارواح اندر اجے زمین نہیں بنی، آسمان نہیں بنے، کائنات کا نظام نہیں بنیا، ارے رب نے فرشتے نہیں بنائے، اللہ نے جنات نہیں بنائے، اللہ ذوالجلال نے حیوانات نہیں بنائے، اللہ مالک نے انسانیت دی روح بنا کے نبیوں کو الگ کر کے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سنو سنو قرآن امام توضع ہو جائے۔ مالک کائنات قرآن دا تیسرا پارا سورہ آل عمران آخری رکوع تیسرے پارے دا خالق کائنات دا قرآن کے دے لوگو اللہ پاک نے آدم نبی نو بلایا، ابراہیم تے موسیٰ عیسیٰ نو بلایا، لوط تے شیس تے صالح تے نو پیغمبر نو بلایا، داؤد تے سلیمان نبی بلا لے، اللہ نے اسحاق تے اسماعیل بلا لے، ساری انسانیت تے جناب لیڈر نو اللہ نے بلا کے آکھیا میں تو انو دنیا اندر لیڈر بنا کے پیش کرنا چاہنا، میں دنیا اندر رہبر تے رہنما بنا کے پیش کرنا چاہنا، میں دنیا اندر کا تاج بنا کے پیش کرنا چاہنا، میں دنیا اندر نبوت منصب نال فائل کرنا چاہنا۔ لیکن ایک گل میری سن لو، اور دنیا دا حوالے جان دے ہونا تسی ایتھے کسے ادارے اندر بندہ منسلک کیتا جاندا، کسے بھی ادارے اندر بندہ بھرتی کیتا جاندا ہے، ادارہ سرکاری ہوئے یا پرائیویٹ ہوئے، پہلا اودے کول پوچھیا جاندا جناب ساڈے ادارے دا اے شیڈول ہے، ساڈے اس جناب ادارے دا اے طریقہ کار ہے، اگر تانوں اے گلاں منظور نے تے آ جاؤ، اگر منظور نہیں ساڈے نال اتفاق نہیں تے کوئی لوڑ نہیں، اگر سننا ذرا توجہ دے نال، پھر جدوں بندہ انٹرویو جو پاس ہو جاندا آخر تے پھر ہوئی گلاں سامنے رکھیاں جاندیاں جناب ساڈا منشور، ساڈا نظریہ، ساڈا مشن، ساڈا طریقہ کار، ساڈا نظریہ اے وے، اگر اتفاق رکھ دے ہو انج کر سکدے ہو تے سد بسم اللہ، نہیں کر سکدے تے اپنے گھر سونے لگ دے ہو۔ میں صدقے جاواں اللہ ذوالجلال نے نبیوں کو بلا کے آکھیا اے نبیوں میں لیڈر بنانا چاہنا، میں نبی بنانا چاہنا، پیغمبر بنانا چاہنا، رسول بنا کے مبعوث کرنا چاہنا، پر میرا ایک طریقہ ہے، میرا ایک نظریہ ہے، اللہ اکبر، اللہ میری ایک شرط ہے، آسمان والا شرط کی ہے، فرمایا ثم جاءکم رسول تواڈے آ جان تو بعد میرا ایک اور رسول آ جائے، تواڈے آ جان تو بعد میرے ایک محبوب آ جائے، تواڈے آ جان تو بعد میرے ایک پیارا آ جائے، تواڈے آ جان تو بعد میرے ایک خلیل آ جائے، تواڈے آ جان تو بعد میرا ایک پیارا آ جائے جیدا نام ہے محمد، کے بولو جیدا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کڈا پیار والا نا ہے، جدو محمد آکھیے ہونٹ پیار دی محبت دی کٹ کے کوڑی جفی پا لیں گے، وہ جڑا محمد دا نام لے وہ دے ہونٹ آپس اندر مل کے پیار دی جفیاں پا لیں گے، جڑا محمد دی شریعت بنا لے صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان نہ دسیا دے او
اندر اپنے دوسرے مسلمان دا بھائی نہیں بنے گا، کیویں او دا پیارا نہیں بنے گا، کیویں او دا خیر خواہ نہیں بنے گا، وہ کیویں او دے نال پیار نہیں پائے گا۔ میرے پاک نبی نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان دا بھائی ہوندا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ، جڑا بھائی ہوئے نا او بھائی دے ظلم نہیں کردا، بھائی بھائی نو ذلیل نہیں کردا، بھائی بھائی نو حقیر نہیں جاندا۔ اور قرآن پاک نے اعلان کیتا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، مسلمان مومن آپس اندر بھائی بھائی ہوندے نے، انہاں بھائیاں دے درمیان صلح کروا دیا کرو۔ اگر لڑائی ہو جائے، اگر جھگڑا ہو جائے، اگر کوئی جنازہ کھڑا ہو جائے، انہاں دے درمیان صلح کروا دیا کرو۔ یہ تربیت میرے پاک نبی نے کیتی ہے۔ آخر کیویں کیتی ہے؟ جو نام محمد رکھیا ہے، جڑا سو محمد نام نو پکارے گا، جڑا سو محمد نام نال پیار کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے پیار والا نام ہے، ایسی عقیدت والا نام ہے، ایسی محبت والا نام ہے۔ لوگوں جڑا اس نبی والے نام نال پیار کرے گا، اللہ جلال او دے نال پیار کرے گا۔ جڑا اس نام نال محبت کردا ہے، مال کے کائنات اس بندے دے نال پیار کردے نے۔ آؤ پھر میں گلی گلی کہندا پھرنا، زمانے میں چمکا ہے نام محمد، زمانے میں چمکا ہے نام محمد، ہوئی روکش صبح شام محمد، نہ پہنچے وہاں نہ پہنچے وہاں جبریل امی بھی، نہ پہنچے وہاں جبریل امی بھی، بلند اس قدر ہے مقام محمد۔ ادا سنا دا پیار نال میرا منہ لیا چوم روح الامین، میرا منہ لیا چوم روح الامین، لیا میں نے جس وقت نام محمد، بلایا ہے بھر بھر پلایا ہے بھر بھر، کہ ساقی نے مجھ کو پلایا ہے بھر بھر، کہ ساقی نے مجھ کو خدا کے خمستا سے جام محمد۔ فقط دو حقائق پہ، فقط دو حقائق پہ دنیا ہے قائم، بقائے خداؤ بقائے خداؤ دوام محمد۔ اللہ سنو در پیار محمد نام نے پیار والے محمد کی نو کہیں دے نے، محمد نو کیا جاندہ ہے جیدی زمین تعریف کرے، محمد نو کہیں دے نے جیدی اسمان تعریف کرن، محمد نو کہیں دے نے جیدی جناب در و دیوار تعریف کرن، محمد نو کہیں دے نے جیدی انسان حیوان تعریف کرن، محمد نو کیا جاندہ ہے جیدی نباتات جمادات تعریف کرے، محمد نو کیا جاندہ ہے جیدی حوامات فضامات تعریفہ کرن، محمد نو کیا جاندہ ہے لوگوں جیدی شبوں کیاں بوندات پانی کے قطرات تعریفہ کرن، محمد نو کیا جاندہ ہے جیدی درختان دے پتے بھی تعریفہ کرن، محمد نو کیا جاندہ ہے جنہوں پتھروں کیاں کنکریاں تے ریت دے صدا جنہوں تعریفہ کرن، محمد نو کہیں دے نے جیدی جانور بھی تعریفہ کر دے نے، محمد نو کہیں دے نے جیدی کائنات اندر ہر ایک چیز تعریفہ کر دیئے، محمد نو کہیں دے نے جیدی سارا جگ تعریف کرے، محمد نو کہیں دے نے جیدی جگ دا رب تعریف کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام محمد بڑا پیار والا، مال کے کائنات نے فرمایا وَمَا محمد إِلَّا رَسُولٌ، خالق کے کائنات نے فرمایا لوگوں میرا محمد میرا بڑا پیارا رسول ہے، میرا محمد میرا لاڈلا رسول ہے۔ اے نبیوں سن لو، اگر میرا محمد آ گیا، اگر میرا پیار والا آ گیا، اگر میرا لاڈلا آ گیا، میرے نالے بات طے کر لو، سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے میرے محمد لڑ لگ جانا۔ میں پھر ترجمہ کرنا اور اپنے آقا ہوئے گا تو ساں پھر شریعت نے اپنی چلانا، اور نبیوں تو ساں پھر شریعت نے اپنی چلانا۔
سارے ایک پاسے ہو جانا. جدو میرا محمد آ جائے تو ساں پھر شریعت نے اپنی چلانا. تساں سارے ایک پاسے ہو جانا. اے نبوت دا لا کے لباس شہانہ میرے محمد دے فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. جدو تک نہ مینوں عبادت دو گے ادو تک نہ میتھوں نبوت لو گے. اور نظر دو جو نال پیار کی گلاں کرنا جانا, عقیدت اور محبت کی گلاں کرنا جانا. اللہ ذوالجلال نے عالم ارواح اندر دسیا میرے نبی دا شان اونچے, میرے نبی دا حسب نسب اونچے, میرے نبی دا خاندان اونچے. میرا نبی چودھری دی حیثیت نال, نبوت تو پہلے چودھری دی حیثیت نال, نبوت تو پہلے سردار دی حیثیت نال. میرا نبی خانداناں دے وچوں میرے پاک نبی دا خاندان چودھری خاندان دی حیثیت نال, سردار خاندان دی حیثیت نال اس دنیا تے رونما ہوئے گا. ذرا توجہ کرنا اور کرنا لوگوں. میں جڑی بات کرنا چاہنا بال کے کائنات محبوب نبی نے فرمایا پھر اللہ ذوالجلال نے اس مجلس تو بعد اس اجتماع تو بعد دنیا بنائی, زمین بنائی, آسمان بنائے. پھر اللہ نے آدم نبی کو بنایا, انسانیت آغاز کیتا. بال کے کائنات محبوب نبی دی حدیث مبارکہ جامع ترمذی اندر آپ نے فرمایا ان اللہ خلق الخلق وجعلنی خیرہم. پھر اللہ نے مخلوقاں بنائیاں, اللہ نے زمین اسمان بنان تو بعد پہلے نبی دی نبوت دا, پہلے نبی دی رسالت دا اقرار لیا. ایتھے ایک گل ہور سن لینا, جدو میرے پاک نبی نوں نبوت ملی نا, محبوب کبریا نے اعلان کیتا لوگو انا خاتم النبیین, میں آخری نبی ہاں, اج تو بعد کوئی نبی نہیں, اج تو بعد کوئی رسول نہیں. لا نبی آبادی لا رسول آبادی, میرے تو بعد نبی کوئی نہیں, میرے تو بعد رسول کوئی نہیں. اچھے گل سننا دے ذرا توجہ دینا لوگو. میں جڑی گل محبت نال کرنا چاہنا, لا نبی آبادی لا رسول آبادی, ساری کائنات دا مسلمان بندا ہے. حنفی ہوے تا بھی اقرار کردا ہے, دیوبندی بریلوی ہوے تا بھی اقرار کردا ہے. اوے لوگو سننا ذرا توجہ نال, شیعہ ہوے تا بھی اقرار کردا ہے, اہل الحدیث ہوے تا بھی اقرار کردا ہے. او کسے فرقے نال تعلق رکھے, کسے گروہ نال تعلق رکھے, قادری چشتی صابری رضوی, او کوئی بھی ہوے اقرار کردا ہے لا نبی آبادی دا معنی ہے میرے نبی تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکدا. نبی چھوٹا ہوے, نبی بڑا ہوے, نبی سچا ہوے, نبی جھوٹا ہوے, او کیسا بھی نبی ہوے, نبی ہو سکدا. ہر بندہ اقرار کر دے تے اور کرنا ایک اور لائے. قرآن پاک نے کہا لا ریب فیہ, قرآن پاک اندر کوئی شک نہیں. ساری کائنات دا مسلمان ماندا ہے, نہ زبران دا شک ہے, نہ زیران دا شک ہے, نہ شدان دا شک ہے, نہ مدان دا شک ہے. او لوگوں قرآن پاک اندر نہ ایتا ترکوں اندر شک ہے, نہ سورتہ اندر شک ہے, نہ پارے اندر شک ہے, نہ حروف اندر شک ہے, نہ منصر میں اللہ ہور اندر شک ہے. قرآن لا رہے جنہیں قرآن اندر عیب کوئی نہیں, ایویں میرے پاک نبی دی نبوت بھی لا رہے, او دے اندر بھی شک کوئی نہیں. میرے پاک نبی دا خاتم النبیین ہونا بھی لا رہے, او دے اندر بھی کوئی شک نہیں. ایتھے میں کو ہور لا ذکر کرا, جدو بندہ اسلام اندر داخل ہوندا کہندے لا الہ, اگے پڑھو ذرا لا الہ, پھر کہ بولو کوئی
اعتراض نہیں جے اس گل تے کوئی پھڑ کے لے گیا تے مینوں پھڑا کے بری ہو جایا جے اشہد اللہ الہ الا اللہ میں گواہی دینا لا الہ اللہ تو سوا کوئی الہ نہیں نہ پتر دین والا نہ دھیاں دین والا نہ بارشاں پاؤن والا نہ نفع نقصان دا مال اوے لوگوں نہ جناب تیرے کاروبار نوں چلان والا نہ روکن والا نہ بیٹیاں بیٹیاں دے رشتے روکن والا نہ کروان والا نہ ہواواں تے فضاواں تے نہ موسم دی تبدیلی والا نہ کرونے نوں لیان تے لے جان والا نہ جناب اے تیری سموگ دے دنان والے نے نہ سموگ نوں لیان تے لے جان والا نہ گرمیاں تے سردیاں تے دھوپاں تے چھاواں تے راتاں تے دناں ہفتے تے مہینے تے جمعے تے گھنٹے تے منٹاں سیکنڈاں کوئی الہ نہیں لا الہ الا اللہ میں اقرار کرنا کوئی الہ نہیں سوائے اللہ دے ہر مسلمان مندا ہے کسے قسم دا کوئی الہ نہیں نہ کامل نہ ناقص نہ بڑا نہ چھوٹا اے لوگوں غور کرے آجے ایک لا الہ الا اللہ ایتھے بھی لا آیا ہے ساری دنیا دا مسلمان مندا ہے ایک لا ریب فی ایتھے بھی لا آیا ہے اور ساری دنیا دا مسلمان مندا ہے اس لا اندر کوئی شک نہیں ایک اور لا آیا ہے لا نبی آبادی ساری دنیا دا مسلمان مندا ہے جدو انہاں تیناں لاواں نوں مندا ہے پھر چوتھے لا نوں کیوں نہیں مندا سنو حدیث میرے پاک نبی دی بخاری اندر حدیث عبادہ بن صامت راوی میرے پاک نبی نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب میرے محبوب نے فرمایا لوگو اس بندے کی کوئی نماز نہیں لا صلاۃ کوئی نماز نہیں جنہیں نماز اندر فاتحہ نہیں پڑھی بولو غدر لا ریب فی لا نبی آبادی لا الہ الا اللہ سارے لا کامل نے تے لا صلاۃ دا لا کامل کیوں نہیں حدیث بخاری سے موڑی کہتا جی ایک کامل نہیں ناقص ہے مطلب نماز ہو جاندی ہے لیکن ناقص ہوندی ہے آپ موڑی کہتا ہے ہو تو جاتی ہے لیکن ناقص ہوتی ہے میں پوچھنا چاہنا موڑی جی ٹائم کٹ کے آئے ہیں دکان بند کر کے آئے ہیں سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے آئے ہیں جدو ٹائم ہی کٹ لیا آئی گیا ہے پھر کامل ہی کر لے ناقص دا کی مانا چلو تیرے مطابق مانے ناقص ہی صحیح پھر ناقص نہ پڑھ ٹائم تے وہی لگنا ہے جڑا لگ گیا ہے اسے ٹائم اندر کامل ہو جائے کیوں جی بچہ سارا سال پڑھے پیپر بھی دے امتحان بھی دے تے او کہ جی میں نے پرویژن دی کوئی لوڑ نہیں سیکنڈ آ جاتا بھی خیر ہے تھرڈ آ جاتا بھی خیر ہے بس پاس ہو جاواں او میں صدقے دے نمبر نال ہو جائے کوئی خیر نہیں کی خیال ہے کوئی بچہ چاہندا ہے ہر بچے دی کوشش ہوتی ہے میں بھی پورا سال پڑھیا جی فرسٹ ڈویژن آئی ہے وہ بھی پورا سال پڑھیا میں بھی پورا سال پڑھیا جی پوزیشن آئی ہے وہ بھی پورا سال پڑھیا کلاس ہی کوئی ہے جناب نصاب ہی کوئی ہے یہ لمٹ ہی کوئی ہے ٹائم ہی کوئی ہے پیپر ایک جیسا بنے ہیں ایگزامینیشن ہال اندر بیٹھ کے پیپر دیتے ہیں سارا کچھ ہی کوئی پھر وہی پوزیشن آ گئی میں صدقے دے نمبر نال پاس یہ کیوں ہویا بھائی وہی فرسٹ ڈویژن میری تھرڈ کیوں آئی ہے میری بھی تے فرسٹ بنتی سی نا مینوں بھی تے پوزیشن دینی بنتی سی نا یہ ہر بندہ ہی چاہتا ہے تے نماز واسطے ٹائم اُنّا ہی لگتا ہے وضو انجی کرنا پہندا ہے رکوع سجدے اُنّے ہی رکعتاں اُنّی ہی منہ سے قبلے نوں کرنا پہندا ہے تے پھر ناقص کیوں بھائی پہلے ناقص پڑھنی ہے کہ کامل ناقص پڑھنی ہے کہ کامل وعدہ کرو نبی کی حدیث سے عمل کرو گے ہاتھ کھڑا کر کے نبی کی حدیث سے عمل کرو گے جنہیں لا نبی آبادی اندر شک کوئی نہیں لا الہ اندر شک کوئی نہیں لا ریب اندر شک کوئی نہیں انہیں لا صلاۃ وچ بھی ضمن گل آ گئی میرا موضوع ہو رہے میں دسنا چاہنا میرے پاک نبی دا حسب نسب آؤ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو لا نبی آبادی میرے بعد نبی کوئی نہیں صحابہ نے پوچھا سونے متا وجبت لک نبوت اے ختم نبوت والی گل ہے ایک کدوں دی اللہ نے واجب کیتی ہے آپ نے فرمایا آدم
بین الروح والجسد تحفۃ الاولی جامع ترمذی کی شرح صفحہ نمبر 78 تے گل موجود ہے میرے پاک نبی نے فرمایا آدم بین الروح والجسد آدم نبی روح اور جسم دے درمیان سی اجے آدم نو مکمل انسان نہیں سی بنایا اللہ نے او دو لکھ چھڑیا سی میرا محمد آخری نبی ہوئے گا میں صدقے جاواں سونیا اتنا عالی شان نسل میرے پاک نبی دا رب نے او دو لکھیا سی اے عالی شان ہوئے گا خاتم النبیین ہوئے گا ایتھے مولوی سپیکر کھول لیندا ہے تے اعلان کردا ہے نہ زمین تھی نہ آسمان تھا نہ یہ جہان تھا نہ کائنات کا نظام تھا نہ سورج تھا نہ چاند تھا نہ ستارے تھے نہ سیارے تھے نہ یہ کائنات تھی کچھ بھی نہیں تھا کسی پوچھنے والے نے پوچھا مولانا پھر کیا تھا کہتے ہیں تمہارا یہ کیا بھی نہیں تھا جب محمد قطبی تارا میں تھے اس نے پھر سوال کر دیا مولانا جب میرا کیا بھی نہیں تھا تو قطبی تارا کہاں تھا جدو تہاڈا کیا بھی کوئی نہیں سی پھر قطبی تارا کتھے سی اے کہانیاں دے عمل نہ کریا کرو جھوٹے قصے نہ سنیا کرو آؤ سچیاں تے کھریاں تے سیدھیاں گلاں قرآن دا فیصلہ تے حدیث دا اعلان سپریم کورٹ دے فیصلے میرے پاک نبی نے فرمایا متا وجبت لک النبوہ سبھی کوئی دے نبوت کدوں واجب ہوئی فرمایا آدم بین الروح والجسد مشکات المصابیح اندر باب فضائل سید المرسلین اندر آپ نے فرمایا انی عند اللہ ایتھے لوگ قصے سنا دے کہانیاں سنا دے آدم نبی کو لوگ خطا ہو گئی انج کر کے آسمان پر ویکھیا آسمان تے وڈا سارا کر کے محمد لکھیا نظر آیا کہ قطبی تارے اندر محمد کی تصویر نظر آئی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اللہ تینوں ایس نبی دا واسطہ جیدا نام لکھیا ہی فلکاں دے مینوں معاف کر دے ایدی پوچھ لو دلیل مولوی دی دلیل دا سانوں نہیں پتا سانوں دلیل دا نہیں پتا پر ساڈے مولوی نے بیان کیتی ہے اوے باحوالا گفتگو سنیا کرو دلیلاں نال گفتگو سنیا کرو آیتاں نال گفتگو سنیا کرو قرآن دیاں جناب آیتاں تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دی حدیثاں نال گفتگو سنیا کرو قصیاں دے اعتبار نہ کریا کرو کہانیاں دے اعتبار نہ کریا کرو بزرگوں نے یوں کیا کشتی ڈوب گئی دوسرے بزرگ نے کنارے لگا دی وہ ایک بزرگ نچھو پیا ڈوبدا ہے دوسرا اوتھوں پیا جناب کڑ کے کنارے لاوندا ہے انج نہیں آؤ ایتاں سنو تے حدیثاں سنو فرمایا انی عند اللہ مکتوب میرے پاک نبی نے فرمایا لوگو میں اللہ دے ہاں خاتم النبیین اودوں دا لکھیا وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي دِينِهِ آدم نبی دی مٹی اجے رب نے کو کے رکھی سی مینوں اودوں دا خاتم النبیین لکھیا ہے یعنی رب نے ایک گل لکھ چھڈی ہے میرا محمد آئے گا اجے آیا نہیں آدم دی نسل اندروں آئے گا خاتم النبیین بنے گا تائیں تے میں کہنا کاف کن دیاں لوگوں لکائے رب نے فرمایا نا قرآن اندر میں کن کہہ کے ساری کائنات بنائی اللہ فرماندے نے میں کن کہہ کے ساری کائنات بنائی او کن نال کائنات بنان والے رب دا جناب قرآن کہندا ہے اذ قال له انما امره اذا اراد شيئا ان يقال له كن فيكون اللہ فرماندے نے اسی کن کہنے چیز بن جاندی ہے کن کہنے کم ہو جاندا ہے او کن کہہ کے بنان والے رب دی ایک کن دا ہجے کافی بنیا سی اودوں ہی لکھ چھڑیا سی میرا محمد خاتم النبیین ہوئے گا تے سنو میرے پاک نبی دی حدیث اور میں پہلے ترجمہ کر دے ماں کاف کن دیاں منزلاں اجے پہلیاں ہی سی کاف کن دیاں منزلاں اجے پہلیاں ہی سی تے مٹی آدم دی اجے کوئی ہوئی سی میں صدقے جاواں قربان جاواں اوے پروانیاں قرآن سن دیا اللہ پاک دے نبی نو
اللہ نے او شان عطا کیتی ہے جڑی اے زمین تو لے کے آسمان تک اللہ نے کائنات اندر کسے نو عطا کیتی کسے نو عطا کیتی نہیں۔ اس واسطے کہنا کعب کن دیاں منزلاں اجے پہلیاں آئی سی جدوں میرے محمد دی لئی ہوئی سی لکھ دیتا ختم رسالتاں دا لکھ دیتا ختم رسالتاں دا مٹی آدم دی اجے کوئی ہوئی سی اجے آدم دی مٹی کوئی ہے ادوں دے اللہ نے خاتم النبیین لکھیا ہے آپ فرماتے ہیں مٹی تو بعد آدم بنے پھر انسانیت بنی ان اللہ خلق الخلق اللہ نے مخلوقاں بنائیاں وجعلنی فی خیرہم ان مخلوقاں وچوں سب تو بہتر مخلوق وچوں اللہ نے مینوں بنایا مخلوقاں وچوں بہتر انسان ہے انساناں وچوں آپ فرماتے ہیں پھر مینوں بنایا پھر اس مخلوق دی دو فرقے بنائے آپ فرماتے ہیں ثم جعلہم فرقتین پھر اس مخلوق دے دو فرقے بنائے ایک نبیاں دا ایک امتاں دا اللہ دے پاک نبی فرماتے ہیں فجعلنی فی خیرہم فرقہ اللہ نے مینوں اس فرقے وچوں بنایا جڑا انہاں وچوں اونچا سی یعنی نبیاں والا کرو ثم جعلہم قبائل پھر نبیاں دے قبیلے بنائے خاندان تے بڑیاں برادریاں بنائیاں اللہ دے پاک نبی فرماتے ہیں فجعلنی فی خیرہم قبیلہ پھر اللہ نے مینوں انہاں قبیلیاں وچوں سردار قبیلے جو بنایا میں صدقے جاواں او کیڑا سردار قبیلہ ہے سنو ذرا توجہ دے نال آپ فرماتے ہیں ثم جعلہم بیوتاً پھر چھوٹیاں برادریاں چھوٹے جناب خاندان چھوٹے جناب آپس اندر رشتہ دار دے فیملیاں بنائیاں آپ نے فرمایا وجعلنی فی خیرہم بیتا پھر اللہ نے مینوں انہاں وچوں جڑی فیملی سب تو بہتر سی میں وہ دے وچوں بنایا وانا خیرہم نفسا وخیرہم بیتا میں ذاتی طور تے بھی سب تو بہتر ہاں میں خاندانی طور تے بھی سب تو بہتر ہاں ایک اور حدیث اندر فرمایا صحیح مسلم دی 2276 نمبر حدیث آپ فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ کنانت من ولد اسماعیل اللہ نے ابراہیم نبی نو دو بیٹے عطا کیتے ایک دا نام اسماعیل ایک دا اسحاق اسماعیل دی لڑی وچوں اللہ نے کنانا خاندان بنایا اسماعیل آ بھی شان والا ہے اسماعیل دی وچوں آن والا خاندان کنانا وہ بھی شان والا پھر کنانا خاندان وچوں اللہ نے قریش بنائے فرمایا قریش بھی سب دے سردار پھر قریشیاں وچوں ہاشمی بنائے ہاشمی بھی سب دے سردار وصطفانی من بنی ہاشم پھر ہاشمیاں وچوں مینوں بنایا میں بھی سب دا سردار کون فرماندے نے میرے پاک نبی آپ پہ فرماندے نے ان سنت راشد شجرہ نسب میرے محمد کریم دا صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن جناب خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن ماد بن عدنان 21 پیڑیاں تے 21 پشتاں میرے پاک نبی بیٹے نے عبداللہ دے عبداللہ سردار ہے عبداللہ چودھری ہے عبداللہ خاندان دا تارا ہے لوگوں عبداللہ کوئی عام بندہ نہیں عبداللہ ذبیح اللہ ہے سردار عبد المطلب نے ایک نظر منی اللہ میری نظر پوری ہو گئی میں عبداللہ قربان کر دیاں گا نظر پوری ہو گئی آج قربانی دی واری آئی چھریاں تیز کر لیاں عبداللہ نو لٹا لیا خاندان دے چودھری کٹھے ہو کے آ گئے سردار صاحب کی کرن لگے ہو پہلے کسے پتر نو بھی ذبح کیتا تے نالے تہاڈا عبداللہ تے آخری تے لاڈلا پتر ہے سونا تے سنکھا تے ہیرا پتر ہے اینو نہ ذبح کرنا سردار کہندے نے نظر مننی ہے سرداراں دے کم سرداراں والے ہوندے نے میں نظر جھوٹی نہیں کرنا چاہندا میں نظر مننی ہے میں ذبح کرنا ہی کرنا ہے سردار جی انج نہ کرو پورا پا لو ایڈی
پرچی تے عبداللہ دا نام ہے، ایک تے اونٹ لکھیا، پرچی نکالی تے عبداللہ نکل آئے، پھر جناب دو اٹھ پائے، عبداللہ والی پرچی پھر نکل آئی، دوسری نہ تیسری دفعہ 3 اٹھ دے عبداللہ، پھر 4 اٹھ دے عبداللہ، آخر 10 اٹھ دے عبداللہ، نکالی پرچی تے عبداللہ دی پھر نکل آئی۔ سردار کہنے لگے بھئی عبداللہ نے ذبح ہونا ہی ہونا ہے، نہیں سردار دی اٹھاں دی مقدار بڑھا دیو، پھر 20 کیتے، پھر 30 کیتے، پھر 40، 50 کیتے، 60 70 ہوئے، پھر 80 تے 90 کیتے، آخرکار کے مکی ایک پاسے پرچی اندر 100 اٹھنے، ایک پاسے کلا عبداللہ پرچی نکالی تے 100 اٹھا دی، مل پہ گیا سردار ذاتے دا، پتا چل گیا عبداللہ کوئی عام بندہ نہیں، 100 اٹھ سردار عبداللہ دے مقابلے اندر ذبح کر کے ذبیح اللہ دا لقب پان والا عبداللہ، سننا ذرا توجہ دے نال، عبداللہ ذبیح اللہ نام بھی پیار ہے، لقب بھی پیار ہے، آپ بیٹے نے عبداللہ دے، عبداللہ سردار دے ذبیح اللہ، عبداللہ بیٹے عبد المطلب دا، عبد المطلب سردار دے کعبہ اللہ دا متولی، عبد المطلب بیٹے ہاشم دا، ہاشم کعبہ دا متولی دے سردار، ہاشم بیٹے عبد مناف دا، عبد مناف چودھری خاندان دا سردار ہے۔ ایک ایک اور گل سننا، ادھر میرے پاک نبی دی امی دا نائے آمنہ، آمنہ دے ابو دا نائے وحب، تے وحب دے ابو دا نام عبد مناف، نہیں سمجھ آئی؟ امی دا نام آمنہ، آمنہ دے ابو وحب، وحب دا ابو عبد مناف، میرے پاک نبی دے ابو عبداللہ، عبداللہ دا ابو عبد المطلب، عبد المطلب دا ابو ہاشم، تے ہاشم دا ابو اوہی عبد مناف، یعنی ایک کوئی خاندان، ایک کوئی لڑیے، اور اگے ٹریے ذرا عبد مناف بیٹا لوگو، سنت توجہ دینار، میں جنیاں اللہ حباب دی سماعتی نظر کرنا چاہنا، میں جنیاں باتاں تھوڑے سامنے رکھنا چاہنا، عبد مناف بیٹے قصی دا، قصی بھی سردار ہے، قصی بیٹے کلاب دا، کلاب بھی سردار ہے، کلاب بیٹے مرہ دا، مرہ بھی سردار ہے، مرہ کعب دا بیٹا تے کعب لوئی دا، لوئی غالب دا، الغرض عدنان تک پہنچے سارے سردار نے، عدنان تو نسب چلے آ اسماعیل تک پہنچیا، تے اسماعیل بھی ذبیح اللہ، جان دے ہونا جب ابراہیم نبی نے خواب دیکھیا، چھڑیاں رکھ لیاں، اللہ نے اسماعیل کٹ کے دنبا لٹا چھڑیا، میں صدقے جاواں فرمان لگے انی اذبحک فانظر سونے اسماعیل میں خواب اندر تینوں ذبح کر دیاں ویکھے ہے، تیری کی سزائے یا دفعل ما تؤمر، اے میرے ابو جان اڑیک دے کنوں جے دیراں کا دیاں نے، جڑا حکم آسمانوں آیا ہے دیر نہ کرو۔ اللہ نے اسماعیل بچا کے دنبا ذبح کروا کے اسماعیل نو ذبیح اللہ بنایا، ادھر دادا اسماعیل ذبیح اللہ ہے، ادھر باپ عبداللہ ذبیح اللہ ہے، اینا ذبیح اللہ دا بیٹا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اینو کہندے جے شجرہ نسب، اینو کہندے جے خاندان تے کوالٹی، اینو کہندے جے اعلیٰ حسب نسب تے رتبہ تے شان و شوکت، چودھریاں دا بیٹا چودھری، سرداراں دا پتر سردار، شہزادہ بادشاہاں دا پتر بادشاہ تے شہزادہ، صدقے جاواں پیراں دا پتر پیرزادہ، مولویاں دا پتر صاحبزادہ، سنت ذرا توجہ دے نال، ایسی شان تے ایسا رتبہ میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے عطا کیتا ہے۔ اس واسطے میرے پاک نبی اجے دنیا تے نہیں آئے، آدم نبی دے بیٹے ابراہیم نبی نے بیت اللہ بنایا ہے، اسماعیل مزدور نے کعبہ تعمیر ہو گیا، ہاتھ چکے تے دعا کی تھی، اور ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا، اے میں صدقے جاواں قربان جاواں، اے لوگوں ذرا غور تے کریا کرو، مالک دا قرآن کی کہندا ہے، ابراہیم نبی دعا پہ کر دینے، اسماعیل آمین پہ کہندے نے، اور ربنا وبعث فیہم، اللہ تیرے کولوں دعا کرنے گھر بن گیا، امام کوئی نہیں، امام عطا کر دے، ادھر دونوں پہیاں ہوندیاں نے، ادھر جناب عیسیٰ نبی نے اپنی قوم کو اکٹھیاں کیتا ہے،
تے اپنی قوم نوں کی پہ کہندے نے سنو ذرا توجہ دے نال وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عیسیٰ بن مریم کہندے نے لوگو یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ میں اللہ دا رسول بن کے آیا اپنے تو پہلے نبیوں دی تصدیق کرنے والا میں کو خوشخبری دینا چاہنا ایک بشارت دینا چاہنا جناب عیسیٰ کیسی بشارت فرمایا مبشرم برسولی یاتی من بعدی اسمہ احمد میرے بعد ایک نبی آئے گا نام احمد ہوئے گا دادا نے نام محمد رکھیا ماں نے نام احمد رکھیا محمد کہندے نے ساری کائنات جنیاں تعریفاں کرے احمد کہندے نے ساری کائنات تو بڑھ کے جڑا مالک دی تعریف کرے کی کہندے نے احمد عیسیٰ نبی بشارتاں پہ دیندے نے ابراہیم نبی دعاواں پہ کردے نے تے شاعر کہندا ہے انا دعوت ابراہیم وکان آخر من بشر بی عیسیٰ ابن مریم بشارت عیسیٰ ووعظ الکلیم دعاء ابراہیم عند الحتیم جمیع النبیین والمرسلین بہی بشروا منذ عصر قدیم شاعر آندا ہے ابراہیم نبی دیاں دعاواں دا نتیجہ عیسیٰ دیاں بشارتاں دا نتیجہ سارے نبی جیدے زمانہ قدیم تو آن دیاں بشارتاں تے دعاواں تے پیشن گوئیاں دیندے رہے او نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تیرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے غور کرنا ہے اللہ نے اتنا بڑا احسان کیتا ہے کہ میں اس اللہ واسطے اس نبی نال کتنا تو پیار کرنا میں اس نبی کی خاطر کی کچھ کرنا اور کی کرنا چاہیے سی اللہ سانو صحیح سچے محب بنائے اللہ اس نبی پاک علیہ السلام نال سچی محبت کرنے والے بنائے اگلے جمعے انشاءاللہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت حوالے میں بات کریں گے وآخر دعوانا